السلام علیکم ناظرین، آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے آپ کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب شیطان اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھو اور اللہ کی پناہ مانگو اور اس وسوسے سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہیں: آمدہ سواری، خوبصورت اچھا گھر، پڑوسی اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو تو عورت کی طرفداری کرنا مت بھولیں۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت سی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو نیند جلدی آئے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے چائے یا کافی ہرگز مت پیئیں ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے 6-8 گھنٹے بعد ہی دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیز رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رکھنے والی ہے اور مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے والی ہے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو۔ لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ہاتھ پیر سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنک، چاول، پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ بڑھاپا نظر نہ آنے کے لیے اخروٹ کھائیے۔ گردوں کی بیماری میں کیلے کھائیے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کے اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملا لیں اور پھر اسے اپنے بدن پر بہا لیں۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مومن میں کون کون سب سے بہتر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ ان سے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ ناظرین، تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمت اور قربانیاں کو معلوم سی چیز ہے۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔
ناظرین، خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیابی ہونے کی علامت ہے۔ اجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہیں اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، آلو معدے کے کینسر سے بچنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ، اور اس سے درد بھی کم ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ سونف کو ہلکا بھون کر اس میں آدھا چمچ مشری کا پاؤڈر ملا لیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس نسخے کو صرف 3 دن اپنائیں، بار بار پیشاب کی شکایت دور ہو جائے گی، زیادہ پسینہ آنا بند ہوتا ہے، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہاضمہ درست کرتا ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے مفید ہے۔ یہ نسخہ 100% بے نقصان، اثردار اور گھریلو ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا موجود ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھنے سے نہیں، اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ بے وقت کھانا دل اور دماغ کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، اگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر ادا زیادہ کرتا ہے۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے، وہ گفتگو جو آپ کو دل کو سکون دے وہ دوا سے قیمتی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا کیونکہ اسے تکبر، غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں۔ سکون صرف 2 جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھر آئے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔
بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔